افراد کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک براہ راست ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، تاہم ان افراد کا ایک حد سے تجاوز کر جانا آبادی میں اضافہ کہلاتا ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی وسائل میں کمی جبکہ مسائل میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن مناتے ہوئے پوری دنیا میں اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ تمام ملک اپنے ہاں کی آبادی کو اپنے وسائل کے تناسب سے بیلنس کریں گے۔ اس سال آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے تھیم مساوات ہے۔ اس وقت پاکستان کی کل آبادی 15 کروڑ 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ آبادی کے گنجان ہونے کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1951 میں فی مربع کلومیٹر 42.5 افراد بستے تھے، جبکہ 1998 تک یہ تعداد بڑھ کر 164 افراد تک جا پہنچی۔ اس حساب سے یہ اضافہ تقریباً 4 گنا بنتا ہے۔ اعداد و شمار کی روح سے موجودہ اضافے کا تناسب دیہاتوں کی نسبت شہروں میں زیادہ ہے، جبکہ لوگوں کا گاؤں اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنا اس اضافے میں ایک بڑی وجہ خیال کی جاتی ہے۔ 1951 میں شہروں کی طرف آبادی منتقل ہونے کی شرح 6 ملین تھی، جو 1998 میں بڑھ کر 43 ملین تک پہنچ گئی، اور یوں 1998 میں پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ منتقل ہو کر شہروں میں رہائش پذیر ہو چکا تھا۔ شہروں میں نقل مکانی کی غرض سے منتقل ہونے والا آبادی کا یہ بہت بڑا ریلا اپنے ساتھ مسائل کا ایک انبار بھی لے آیا۔ مکانات کی کمی، ذرائع آمد و رفت کا فقدان، بجلی، پانی، نکاسی آب اور صحت و صفائی، تعلیم، روزگار اور امن عامہ، یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو یکا یک ہر شخص تک بہم پہنچانا انتہائی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ دشوار گزار بھی تھا، اور یوں مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آبادی میں اس اضافے کے ساتھ ہی جنم ہو گیا۔ عزیز میں اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر جہاں شہری زندگی میں طوفان بپا کر گیا، وہیں دیہی زندگی بھی اس سے محفوظ نہیں رہی، اور یہ براہ راست زرعی زمین پر دباؤ میں اضافے کا بھی سبب بنا۔ 1980 تک ملک میں زرعی فارموں کی تعداد 4.1 ملین تھی، لیکن ان کے مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کی وجہ سے 1990 تک یہ تعداد بڑھ کر 5.1 ملین تک ہو گئی۔ چھوٹے زرعی رقبوں پر آبادی میں اضافے سے اور بھی اثر پڑا۔ 1980 تک 3 ایکڑ سے کم رقبے والے زرعی فارموں کی تعداد 2.1 ملین تھی۔ تقسیم در تقسیم کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے آغاز نے ان فارموں کی تعداد 3.9 ملین سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ ان چھوٹے رقبوں کی وجہ سے جہاں مجموعی طور پر معاشی فوائد میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں ہمارے ہاں کا کسان بھی اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سرسبز اور لہلہاتے کھیت چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔ گزرے وقت کی غلطیاں آج ان کا نصیب بن گئیں، اور اب یہ اپنی اگلی نسلوں کا نصیب اپنی غلطیوں سے بنا رہے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ بتائیے کہ آپ راولپنڈی کے جس علاقے میں رہ رہے ہیں، یہ بہت کھنجان آباد علاقہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو باقی سہولیات میسر ہیں اس طرح جس طرح ہونی چاہیے؟ صحیح آپ نے کہا کہ یہ واقعہ ہی گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں وہ تمام سہولیات جو کہ ایک معاشرے میں ایک انسان کو حاصل ہونی چاہیے وہ یہاں میسر نہیں ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ آبادی دن بدن بڑھتی جائے گی اور مسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک گھر میں 3 منزلیں آباد ہیں، یہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ یہاں کے یہی لوگ ہیں، مقامی لوگ جو رہتے ہیں۔ ان کی آبادی شروع سے جناب پہلے ایک آدمی پر مشتمل تھی، وہ بڑھتی گئی، جتنی ان کی آل اولاد تھی انہوں نے شادی کی، وہ بچوں میں اضافہ ہوا، اور ان کی اضافے کے ساتھ انہوں نے مکانات میں بھی ان کی ضروریات بڑھتی گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں کے سابقہ رہتے تھے، لیکن آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ کل ہمارے لیے یہ کتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ڈاکٹر زیر بشیر، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو آبادی کا سیلاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام خواتین کو جو آپ کے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے آتی ہیں ان کو پراپرلی چیک اپ کر پاتی ہیں؟
ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں چیک اپ کے لیے وہ سارے وہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس پہلی دفعہ چیک اپ کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے ہولی فیملی ہاسپٹل، تو اس میں بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو مختلف خواتین جو ان کو مختلف قسم کے پریگنینسی کے دوران بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف ریفر کی جاتی ہیں، یعنی کہ اٹ از سارٹ آف اے ریفرل سینٹر ایز ویل۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب کو ہم اپنی تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل صحیح طریقے سے جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے ان کو ایڈمٹ کیا جائے، اور لیکن جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم پراپر ٹائم دے پاتے ہیں، تو اس کا جواب میں تو یہی دوں گی کہ ہم شاید وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ ان حاملہ خواتین کو دینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بے تحاشا رش کی ایک سچویشن ہے جو ہم نے ان ساری عورتوں کو اس میں میٹ کرنا ہوتا ہے۔ پاپولیشن کی بات ہوتی ہے تو جو 60% آبادی 29 سال سے کم عمر کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس یوتھ پہ شامل ہے جو شادی کی ایج میں یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایج میں، ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملیز بنا رہے ہیں، وہ اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھ میں یوتھ پالیسی کو جب آپ دیکھیں تو یوتھ پالیسی میں کہیں بھی سیکشول ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس گروپ کے لیے، حالانکہ پاکستان کی یوتھ کی جو ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ 29 سال تک ہے، لیکن ہم ان کو کوئی انفارمیشن اسپیسیفک یوتھ فرینڈلی انفارمیشن دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ چھ بھائیاں تین بہنیں، اجی پھر میں منڈی جاتا، پھر یہ خیال کہ 30-40 روپے یہ خرچہ، پھر نوانا، پھر یہ کوئی حالت نہیں ہوتی ہے، پھر ٹرتی پھرتی رہتی ہے، خیال ہے تو پھر میں کرنا، وڈا بھائی میں ہاں۔ ہوں تہاڈی بھی شادی تے ہونی ہے کہ ہاں میری بھی ہونی ہے شادی۔ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ پتہ نہیں کتنا ہو جائے، کوئی 1500-1600 بچے ہو جائے، پھر جڑا میرے کما کے کھوائے پھر تو صحیح ہے نا، پھر کوئی بن جائے گی روزی میری بھی۔ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے ہماری گورنمنٹ بھی جو ساتھ نہیں دے رہی ہے ہمارا، تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کم ہی پیدا ہوں۔ لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کر رہے ہیں لوگ۔ 4 بچے ہو جائیں تو وہ اپنے آپ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے پہ برڈن پڑ گیا۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہے، غربت کم ہوئے گی۔ اسلامی طریقے کے حساب سے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کنٹرول کرنے کی، لیکن سرکمسٹانسز کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے، سرکمسٹانسز کو بہتر بنائے۔ آبادی بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، چائنا کی آبادی آپ دیکھ لیں کتنی ہے، لیکن اس کی حکومت اس کو مینیج کر رہی ہے، تو یہ حکومت کا کام ہے کتنی آبادی کو مینیج کرنا۔ دیکھیں یہ تو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کب کیا کرتا ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ تو ہماری ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ منصوبہ بندی جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ تو بیوقوفی ہے۔ جب ہمارے حضور نے جو ان سے ہے کہا کہ میری امت زیادہ ہونی چاہیے۔ کا وہ ارشاد کہ جو ایک زمانے میں یقیناً تعداد کے لحاظ سے زیادہ ریلیونٹ تھا، آج اس کا مفہوم ہمیں لازماً یہ لینا چاہیے کہ حضور کی امت کے افراد زیادہ پڑھے لکھے ہوں، دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے والے ہوں، آپ کے دین کو سمجھ کر زیادہ ایفیکٹولی پیش کرنے والے ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ منشا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان تعداد میں تو بڑھ جائیں لیکن جہالت میں، غربت میں، مفلسی میں بھی سب سے آگے ہوں۔ میں اس وقت 60% پاپولیشن 29 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت اس معاملے میں ٹریننگ اور گائیڈنس کے طریقے اختیار کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آبادی صرف جھوپڑی والوں کا مسئلہ ہے یا امیروں کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، مسئلہ سب کا ہے۔ ہمیں نظر وہاں اس لیے آتا ہے کہ وہاں تعلیم کا پارٹ ہے، غربت شدید ہے، اور اگر آپ کسی بھی اچھے علاقوں میں چلے جائیں، آپ ہر گھر کا سیمپل لے لیں، اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ وہاں پہ بچہ 2-3 سے زیادہ نہیں دیکھیں گے۔
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں فیملی پلاننگ کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں. جی ہاں بالکل، میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا، لیکن بس ایک بیٹے کے چکر میں 3 بیٹیاں اس طرح سے تھا. اور پھر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے سب سے پہلے تو ان کے مائنڈ کو بدلنا ہوتا ہے نا، جو نسل در نسل چل رہی ہے چیز. آنے والی بہو بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ 2 بچوں سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہو. اس میں ہم خود بھی، ہماری اپنی بھی ایک لائف ہوتی ہے، مطلب پیرنٹس کی بھی ایک لائف ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے بچوں، ٹھیک ہے بچوں کا بھی سوچنا چاہیے، اپنی بھی ہے، بچوں کا بھی سوچے، اپنا بھی سوچے. نہ تو ہم بچوں کو زیادہ بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، نہ ہم خود اپنی ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. بچوں کے پروٹیکشن کے حقوق کے لحاظ سے پیرنٹس پرائم رسپانسبلٹی ان پہ ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کی بھی ہے، نو ڈاؤٹ اسٹیٹ کی بھی ہے.